نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 19 رمضان المبارک ہے اور ہم آج حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد خروج دجال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دجال کیا چیز ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ تو یہاں پر بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری بڑی علامت دجال کا ظہور ہے۔ دجال ویسے تو مکار، دھوکہ باز اور حق اور باطل کو مکس کر دینے والے ہر انسان کے بارے میں عرف میں یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں ایک معین شخص جس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتلائی ہیں، حتیٰ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں آنا، انہوں نے دجال کے فتنے کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا اور فرمایا کہ وہ ایک شخص معین ہے جس کی پیشانی کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کی جگہ پر یعنی وہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر انگور جیسا ایک دانہ ہوگا اور اس کو بہت سی خرق عادت جو ہے وہ طاقتیں حاصل ہوں گی اور ایسے ایسے مظاہرے کرے گا جو عام طور پر خرق عادت ہوں گے، جن کو استدراج کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل۔ یہ جب ظاہر ہوگا تو اس کے بعد یہ باقاعدہ شام کے عراق کے اور شام کے درمیان ایک جگہ پہ ظاہر ہوگا اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے اور یہ 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی مقدار کے برابر ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ اس کے مقابلے کے لیے اپنی صف بندی فرمائیں گے اور اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور یہاں پہ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دجال کا فتنہ تمام فتنوں میں سب سے سخت ترین فتنہ ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، جو کہ امت مسلمہ کے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نہ کوئی نئے احکام کے لیے آئیں گے، نہ شریعت محمدیہ میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے یا کسی اضافے کو کم کرنے کے لیے آئیں گے، بلکہ وہ صرف امت محمدیہ کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں، جن کو اتحاف الخجرۃ المہرہ میں امام بصیری رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے بھی مختلف کتب میں ان کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال کے قتل کرنے کے لیے دجال پر کسی کو اللہ تسلط نہیں دیں گے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہی دجال کو قتل کر سکیں گے۔ خاص طور پر جب ابن سیاد کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو آپ لوگوں کو اس کے قتل کی طاقت نہیں دی گی، میری امت کو، میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں خود اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر بعد میں ظاہر ہوا تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس فتنے کی سرکوبی فرمائیں گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو بلا وجہ اس کے قتل میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو دجال کا فتنہ یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان تمام انتظامات بشمول امامت کے وہ سارے کے سارے ان کے حوالے کرنا چاہیں گے، جس پر وہ انکار فرمائیں گے کہ یہ سمت کا اکرام ہے کہ یہ امامت تمہارے ہی پاس رہے گی۔ یہاں پہ وہ بات کا بھی دفیہ ہو گیا، رد ہو گیا کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ جب قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو علماء اسلام کے ہاتھ اور امت کے ہاتھ دکھ اٹھائے گا، جو اس کے قتل کے فتوے دیں گے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یہ امت تو صحیح جو سچا عیسیٰ ہوگا اس کا اس حد تک اکرام کریں گے کہ ان کے آنے کے ساتھ ہی فوراً ان کے لیے مصلی امامت چھوڑ دیں گے اور ان کے لیے مصلی امامت بھی چھوڑ دیا جائے گا
اور ان کے لیے پیش کیا، ان کا اکرام کیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو کذاب ہوگا اس کے لیے یہ امت مسلح امامت تو کیا کچھ بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور جب اس دجال اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے کے ساتھ، سانس میں اللہ تعالیٰ یہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ ان کے سانس لینے کے ساتھ کافر مرتے چلے جائیں گے، اور ان کے سانس حد نظر ان کے سانس جائے گا، اور یہ دجال کے پیچھے جائیں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ، اور بعض روایت میں ہے برچھی کے ساتھ، مقام لد پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں بعض لوگوں کا لد سے لدھیانہ مراد لینا اور یہ سب تعویلات ہیں۔ علامات قیامت اتنی سری ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تعویلات اور مجازات کی ضرورت نہیں ہے۔ دجال ایک شخص معین ہے، پوری دنیا میں گھومے گا، حرمین شریفین میں مقدس سرزمین پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا، لیکن اس دوران مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جس سے مدینہ کے اندر موجود کمزور ایمان منافقین جو ہوں گے وہ دوڑ کر دجال کے لشکر سے پناہ لینے کے لیے جا ملیں گے، اور مدینہ ایسے لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور پھر دجال جو ہے اس مدینہ کے اندر اگر داخل ہونا چاہے گا تو اس کے راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اس کے منہ کو پھیر دیں گے، اور مکہ میں داخل ہونا چاہے گا تو ان 2 شہروں کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ دجال ایک شخص معین ہے۔ اور بعض قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد ہے یہ عیسائیوں کے پادریوں کا گروہ ہے۔ ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ دجال پادریوں کا گروہ اگر مراد لیا جائے تو پادریوں کا گروہ اب بھی موجود ہے، اور ان کا خود ساختہ عیسیٰ آ کر بھی چلا گیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال ختم ہو جائے گا، لیکن یہ قادیانیوں کا خود ساختہ مسیح ہے کہ جو آ کر واپس بھی چلا گیا، اور جو ان کے خود ساختہ دجال ہیں وہ ابھی تک دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو اس سے مراد دجالی صفات والے افراد کو مراد لینا درست نہیں، بلکہ دجال سے شخص معین جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا ہے وہی مراد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کے بارے میں یعنی حکم فرمایا ہے، امت مسلموں کو چاہیے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائے، اور بالخصوص سورہ کہف کی عصر حاضر کے اعتبار سے تطبیق کے لیے مولانا منازن احسن گیلانی صاحب نے جو سورہ کہف کی تفسیر لکھی ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے کہ دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے، سورہ کہف کی تفسیر ہے۔ یہ عصر حاضر کے اعتبار سے اس کی بہت عمدہ تفسیر ہے، جس میں انہوں نے تمام یاجوج ماجوج اور ان ساری چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتن سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو بھی، ہمارے جان و مال کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔